ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بڑے خوش تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب گھر آئے تو فرمانے لگے کہ میری عائشہ، آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں عطا کروں گا، میں دوں گا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ کیا مانگوں، کوئی ایسی چیز مانگوں گا جو مجھے بعد میں بھی کام ہو۔ پر ذہن میں پھر خیال آیا کہ میں اپنے ابا سے جا کے مشورہ تو کر لوں کہ آج حضور کا دریائے رحمت جوش میں ہے، جو مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ تو اجازت چاہیے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے ابا سے جا کے مشورہ کرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ جاؤ، ٹھیک ہے، مشورہ کر لو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ابا کے گھر گئی، جا کے عرض کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ میری بیٹی کیسے آئی؟ عرض کیا کہ میرے ابا جان، آج حضور کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری عائشہ، آج تم جو مانگو گی میں دوں گا۔ میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں کہ ابا جان، کیا ایسی چیز مانگی جائے جو ہمیں بات میں بھی کام آ سکے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکے، جو ہمارے لیے اچھی چیز ہو۔ اس لیے میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری بیٹی، اگر مجھ سے مشورہ کرنے آئی ہو، مجھ سے رائے لینے آئی ہو، پھر جاؤ جا کے حضور سے یہ پوچھنا کہ جب آپ معراج کی رات اللہ کے پاس گئے تھے، اللہ سے راز و نیاز کی جو آپ کی باتیں ہوئی تھیں، ہم کلام ہوئے تھے، ان میں سے ایک بات بتلا دیجیے، کیا بات تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش واپس گھر لوٹی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ ہاں میری عائشہ، مشورہ ہو گیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہاں ہو گیا۔ فرمایا کہ ہاں کیا مانگنا ہے مانگ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، اے میرے سر کے تاج، آپ جس وقت معراج کی رات میں گئے تھے اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس پہنچے، ہم کلام ہوئے، راز و نیاز کی آپ کی جو باتیں ہوئی تھیں، اے اللہ کے رسول ان میں سے ایک بات ہمیں بتلا دو بس۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا کہ میری عائشہ، تو کتنی نصیبوں والی کہ تم نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا۔ اے لوگوں، آج ہمارے دور کی کوئی عورت ہوتی تو کیا دولت مانگتی، شہرت مانگتی، کوٹھی بنگلے محلات مانگتی، لیکن حضرت عائشہ نے کیا مانگا؟ علم مانگا کہ میرے حبیب وہ ایک راز و نیاز کی بات بتلا دو۔ حضور مسکرا فرمایا کہ میری عائشہ، یہ راز و نیاز کی باتیں تھیں، لیکن میں نے وعدہ کیا ہے آج میں بتاؤں گا۔ فرمانے لگے میری عائشہ، میرے رب نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کا فرد جو دو شخص لڑے ہوئے ہوں، جھگڑے ہوئے ہوں آپس میں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جو شخص جوڑ دے، لڑے ہوئوں کی صلح کرا دے، جھگڑے ہوئوں کی صلح کرا دے، دو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپس میں جوڑ دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اجازت چاہیے اپنے ابا کے گھر پہنچی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہاں بیٹی کیا فرمایا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابا جان، حضور نے فرمایا کہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جو شخص دو لڑے ہوں کی صلح کرا دے، ایک بنا دے، ٹوٹے ہوں کو جوڑ دے، فرمایا کہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے جنت واجب ہے، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بڑی خوش ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آپ دیدہ ہو گئے۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں کہ اے ابا جان کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، خوشی کا موقع ہے کہ نہ جانے ہم نے کتنے لوگوں کی صلح کرائی، کتنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ہم نے جوڑا ہوگا، یہ تو خوشی کی بات ہے، رونے کی بات نہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے کہ میری عائشہ، تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔
اس کا عکس بھی دیکھو. فرمایا کہ اگر کسی شخص نے 2 ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیا تو جنت واجب ہے. فرمایا کہ جو شخص ان جڑے ہوئے 2 رشتوں کو اگر توڑ دے، فرمایا اس کے لیے پھر یاد رکھنا جہنم بھی واجب ہو جائے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو ہمارے ہاتھوں کوئی بچھڑ نہ جائے. یہ تھا ایمان، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا.